بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیرہ احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی بانی۔ آج ہم جذباتی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ جذباتی صحت کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ہم جسمانی صحت اور دماغی صحت کے بارے میں ذرا تعارف بیان کریں گے۔ جسمانی صحت کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ کیا ہمارا جسم جو ہے اپنے افعال اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے؟ کیا تمام اعضاء اپنی جگہ پر درست کام کر رہے ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہے، کہیں توڑ پھوڑ تو نہیں ہے؟ یہ ہے جسمانی صحت۔ دماغی صحت ہے، کیا ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے جسم کو صحیح سگنلز پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیا ہمارا دماغ صحیح منطق پر سوچ رہا ہے؟ کیا ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ متوازن ہیں؟ کیا ہماری اندر اور باہر کی دنیا میں ہم آہنگی ہے؟ یہ ہے دماغی صحت۔ یعنی ہم نے بات کی جسمانی صحت کے بارے میں، بات کی ہم نے دماغی صحت کے بارے میں، اب ہم بات کرتے ہیں جذباتی صحت کے بارے میں۔ جذباتی صحت کا تعلق احساسات سے ہے۔ میں روزمرہ کی بنیاد پر کیا محسوس کرتی ہوں اور میں روزمرہ کی بنیاد پر کیا سوچتی ہوں؟ کیا میری سوچیں تعمیری ہیں؟ کیا میں خوشگوار احساسات محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں مطمئن ہوں؟ کیا میں خوش و خرم ہوں؟ جذباتی صحت کا تعلق ہماری خوشیوں سے ہے۔ اگر ہم خوش ہیں تو ہم جذباتی طور پر صحت مند ہیں، اور اگر ہم خوش نہیں ہیں تو ہم جذباتی طور پر بیمار ہیں۔ جذباتی صحت ہمیں کس طرح متاثر کرتی ہے؟ جذباتی صحت کا تعلق ہم نے کہا کہ سوچوں اور جذبات سے ہے، اور یہ دونوں ہمارے جسم اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں طرح کی صحتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں روزمرہ کی بنیاد پر خوشگوار احساسات رکھتی ہوں، میری سوچوں کا دھارا مثبت ہے، میں خوش و خرم محسوس کرتی ہوں، تو میری سوچیں توانائی پیدا کریں گی، خوشی پیدا کریں گی، احساس طمانینت پیدا کریں گی۔ بدیگر صورت جذبات دکھ اور اذیت کا باعث بنیں گے، سوچیں بے ہمتی پیدا کریں گی، انتشار پیدا کریں گی۔ جذباتی صحت ہمارے رشتوں کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اگر میری سوچ کا انداز مثبت ہوگا، اگر میں روزمرہ کی بنیاد پر اپنی زندگی سے خوش ہوں، اچھے جذبات رکھتی ہوں، تو میرا جینا آسان ہوگا، لوگوں سے ریلیٹ کرنا آسان ہوگا، زندگی کی مشکلات کو سہنا آسان ہوگا، اپنی ذمہ داریاں ہم احسن طریقے سے نبھا سکیں گے، ہم اپنے رشتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، ہم اپنی بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو ہم بہترین پرفارمنس دے سکیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جذباتی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بظاہر بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک جد و جہد ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی لائف سٹائل کو بدلنا پڑتا ہے۔ اچھی سوچیں، اچھی سرگرمیاں، اچھے لوگ، اچھی غذا، اپنی نیند کا بھرپور خیال، اپنے آرام کا خیال، اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا، سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے کو جاری رکھنا، مثبت انداز گفتگو اختیار کرنا، اچھے لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا، جھگڑوں کو خوشگوار طریقے سے سلجھانا، بلا وجہ بحث سے بچنا، اپنی روحانی صفائی رکھنا، مادی اشیاء کا انبار اکٹھا کرنے سے گریز کرنا، کم میں گزارا کرنا، سادگی اختیار کرنا، درگزر کرنا، حسد، کینہ اور عداوت سے بچنا، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا، اور اسی طرح کسی اور کو بھی یہ موقع نہ دینا کہ وہ ہمارے معاملے میں دخل اندازی کریں، وہ ہمیں کنٹرول کریں۔ کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کیا خریدتا ہے، کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کون کتنا کماتا ہے، ان فکروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، اپنی اقدار کا تعین کریں،
اپنے مقصد حیات کا تعین کریں اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں. بہت شکریہ.